حالم از قلم نمرہ احمد 16واں باب دوری نگہرا ملایو ملایا کا کانٹا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک گھنا جنگل اس کے آس پاس تھا، اونچے درخت، کیچڑ آلود زمین، اور وہ تینوں اس پر چلتے جا رہے تھے۔ وہ آگے تھا، دو لوگ عقب میں آتے محسوس ہو رہے تھے۔ حبس، گرمی، پسینہ، ہر احساس شدید تھا۔ خواب میں بھی وہ جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ دفعتاً وہ رکا اور جھک کر گیلی سرخ مٹی ہتھیلی پر اٹھائی اور پھر اسے چہرے اور بازوؤں پر ملتے ہوئے سیدھا ہوا تو دیکھا عقب میں آتی لڑکی قریب آ چکی تھی۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے میلی تھی، سنہرے گیلے بال گول مول جوڑے میں بندھے تھے، منہ پر لگی سرخ مٹی سوکھ چکی تھی۔ وہ منہ بنا کر کہہ رہی تھی، کیا بار بار اس مٹی کو خود پر ملنا ضروری ہے تو انکو؟ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا، جو ہمیں آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچائے گا۔ وہ ہوں کر کر مٹی اٹھانے جھکی تو اس کے عقب میں نوجوان نظر آیا، جو ایک درخت سے پتے توڑ توڑ کر اپنے تھیلے میں بھر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وان فاتح کی آنکھ کھلی۔ چند لمحے وہ چت لیٹا رہا اور پھر سائیڈ لیمپ جلایا۔ اندھیرے کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ ساتھ سوئی ہوئی اسرا ذرا سا کسمسائی مگر جاگی نہیں۔ فاتح نے وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں موجود تھا اور اس نے ماتھے کو چھوا۔ وہاں نہ گرمی تھی نہ پسینہ۔ پھر یہ خواب اتنا حقیقی کیوں تھا؟ ان خوابوں سے اب وہ تھکنے لگا تھا۔ یہ جنگل اسے بار بار نظر آتا۔ خواب کی جزیات اور تفصیلات اتنی گہری ہوتی کہ خواب نہیں لگتا تھا۔ گرمی اور حبس، جسم پر بہتا پسینہ، ہر احساس شدید تھا۔ اسے درختوں کے پتوں کی اشکال اور ان پر لگی لکیریں بھی یاد تھیں۔ انسانی ذہن خواب بن سکتا ہے، لیکن اتنی باریک بینی سے ماحول بھی بن سکتا ہے کیا؟ یہ خواب نہیں تھے، یہ یادوں کی طرح تھے، لیکن وہ کبھی کسی جنگل میں کیچڑ آلود الجھے بالوں والی تالیہ کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ تو کیا یہ خواب اس بات کی علامت تھا کہ وہ اور تالیہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ ہی اسے تالیہ یاد آئی۔ فاتح نے اپنے خاموش اندھیرے کمرے کو دیکھا۔ یہی خاموشی اب اس کے نئے آفس کا بھی حصہ بن گئی تھی۔ 1 ہفتے سے وہ چھٹی پر تھی اور امید تھی کہ آ جائے گی، اسی لیے فاتح کو اس کا خیال تک نہیں آیا۔ لیکن کل دوپہر جب وہ اس کی میز کی اشیاء گرا کر اس پر چیخ کر چلا کر چلی گئی، تب سے وہ اس کے دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر سے رات تک وہ اس پر غصہ تھا، شدید غصہ۔ اس نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا اور بحالت مجبوری کیا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کرے گی، اس طرح مشتعل ہو کر استعفیٰ دے جائے گی۔ وان فاتح کو رات تک اس بات پر شدید غصہ رہا تھا، اور صبح اٹھتے ہی وہ غصہ افسوس میں بدل گیا تھا، گہرے ملال اور غم میں، اپنے فیصلے پر نہیں کہ سیاست میں ہاتھ گندے ہی کرنے پڑتے تھے، صرف اس بات پر کہ اب تالیہ نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور اپنی الماری تک آیا، جاگنگ کے لیے کپڑے نکالے تو وہ یاد آئی کس طرح وہ صبح ہی صبح اس کی جاگنگ سے واپسی کے انتظار میں پورچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ آفس کے لیے استری شدہ کوٹ کو دیکھا تو اس پر فلیگ پن نہیں تھی، ملائیشیا کے جھنڈے والی ننھی سی پن وہ ہمیشہ اس کے کوٹ پر لگا دیتی تھی، اور اگر وہ کہیں گر جائے تو تالیہ کے سیاہ بیگ سے ایک اور پن نکل آتی تھی۔ اس کی سیاہ زنبیل سے ضرورت کی ہر شے نکل آتی تھی، صرف فاتح کی ضرورت کی۔ خود اپنے لیے شاید ہی وہ کچھ رکھتی ہو۔ ایک دفعہ کمپین کے دوران اس نے یہی سوال تالیہ سے اس وقت پوچھا جب اس نے فاتح کو فوراً سے انرجی ڈرنک نکال کر دی۔ لڑکی، تم اپنے لیے بھی کچھ رکھتی ہو یا نہیں؟ سنہرے جوڑے والی اس کی چیف آف اسٹاف بے نیازی سے مسکرائی۔ تالیہ مراد ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے، اسے ان ڈرنکس اور انرجی بار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا شاید تم کسی ڈائٹ پر ہو؟ اس نے بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ میں نے ایک دفعہ 4 دن ایک رین فارسٹ میں گزارے تھے، اور میں ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر نہیں گئی تھی۔ تو تم نے وہاں کیا کھایا پیا؟
ग्रास हॉपर्स खाए और गुस्सा पिया। ओह, तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कीड़े मकोड़े खाने आते हैं? जो हमें करना आता है ना सर, वो हमेशा हमारी जान बचाता है। ये कहकर वो अपनी फाइल उठाती आगे बढ़ गई थी। कोट की फ्लैग पिन पर उंगली फेरते हुए वो चौंका। क्या ये उसकी कही बातें थीं जो फातेह के दिमाग में कहीं महफूज हो गई थीं, और उसका जहन उनको उल्टा पुल्टा कर ख्वाबों की सूरत इसे दिखा रहा था? उसने सर झटका और ट्रैक सूट निकाल कर अलमारी बंद की। आज से तालिया मुराद को मिस करने का दौर शुरू होना था, और फातेह बिन रामजल इसके लिए तैयार नहीं था। आरियाना के अलावा इसे किसी को मिस करना नहीं आता था। वो सेलिब्रिटी था, वो नाराज होता था। उसे नाराज लोगों को मनाना नहीं आता था, ऐसे लोगों के पीछे जाना नहीं आता था। जो इंसानों को करना नहीं आता, वो उसकी जान तक ले सकता है। सुबह हालिम के लॉन पर तुलू हुई तो घास के तिनकों ने धूप की तवक्को में अंगड़ाई लेना चाहिए, मगर आसमान को बादलों से ढका पाया तो शबनम के बोझ तले कंधे ढलका दिए। किचन की गोल मेज पर दातन नाश्ता चुनती नजर आ रही थी। एडम गाल तले हथेली रखे खामोश बैठा था। वो रात गेस्ट रूम में ठहर गया था। तालिया पूरा दिन राब्ता ना करने के बाद रात देर से घर आई और किसी से बात किए बगैर ऊपर चली गई थी। वो जब तक इससे कुछ कह सुन ना लेता, इसे सुकून नहीं आता, इसीलिए घर वापस नहीं गया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी जब वो सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। उसको देखकर वो चौंक कर सीधा हुआ। दातन ने मेज पर बर्तन रखते गौर से इसे देखा। आम दिनों के बरअक्स वो आज मुख्तलिफ तरीके से तैयार हुई थी। उसने सफ़ेद ट्राउज़र पर ए लाइन सब्ज बरसाती नुमा कोट पहन रखा था, जिसके हुड पीछे को गिरी थी। कमर के गिर्द बेल्ट थी और वो जेबों में हाथ डाले इनके करीब चलती आ रही थी। सुनहरे बाल अब स्याह और छोटे हो चुके थे, इतने छोटे कि गर्दन की हड्डी को बामुश्किल छूते थे। चेहरा संजीदा था। बाप कट छोटे बाल और हेयर बैंड की वजह से वो एकदम कम उम्र नजर आने लगी थी। दातन ने सर से पैर तक इसे देखा। वो अब कुर्सी खींच कर बैठ रही थी। क्या कोई नया कौन, कोई नया किरदार? उसके हुलिये पर सवाल उठाया तो तालिया ने सपाट सी आंखें उठाकर इसे देखा। हाँ, वही जो मेरा असल है, और चेहरा झुकाकर दलिए का प्याला अपने करीब किया। यानी अब तुम तालिया मुराद बन चुकी हो। दातन ने गहरा सांस लिया। नहीं दातन, ये इस वक्त तालिया मुराद नहीं है। वो गौर से उसे देख रहा था। ये तालिया मुराद उस रोज बनी थी जब बेसमेंट में हम दोनों को बिठाकर उन्होंने अपना किरदार लिखवाया था। वो बॉस लेडी तालिया, तालिया मुराद, जिसने वान फातेह के पास जॉब के लिए जाना था, जो सब कुछ कर सकती थी। तालिया खामोशी से चम्मच भर भर कर दलिया खाने लगी। दातन ने हैरानी से एडम को देखा। अगर तालिया अभी तालिया मुराद नहीं है तो क्या है? हालिम, उसने मुस्कुराकर इसके हुलिये की तरफ इशारा किया। दलिये का चम्मच मुंह में रखते हुए तालिया भी मध्यम सा मुस्कुराई। दातन ने चौंक कर दोबारा उसका हुड वाला कोट देखा। नज़र का अंदाज बदला तो वो एकदम इसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगने लगी। तो अब तुम हालिम हो, इस तब्दीली की वजह? तालिया ने शाने उचकाए। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कल जब मैं केएल की सड़कों पर बेमकसद घूम रही थी तो मैंने एक सूप कॉर्ट वाले को देखा। मैं उसके करीब गई तो मुझे कुछ नजर आया। वो चम्मच दलिये में चिल्लाती दूर खला में देखकर कहने लगी। अंदाज दोस्ताना था, वरना एडम को डर था कि अब कितने ही दिन वो बात नहीं करेगी, या अगर बोली तो रूखा फीका गुमसुम से अंदाज का। मगर वो साफ कोई से अपने दो बेहतरीन दोस्तों को अपनी कैफियत बता रही थी। मैंने इसके बर्तन में सुर्ख खून भरते देखा, मगर मैं आगे बढ़ गई। थोड़ी देर गुजरी थी जब उसकी चीखों की आवाज़ आई। वो आदमी सड़क क्रॉस करते हुए किसी कार के नीचे आ गया था। उसने गहरी सांस लेकर दलिये का चम्मच मुंह में रखा। वो दोनों खामोशी से इसे देखते रहे, जिसकी आंखों में उदासी थी। 7 साल पहले जब मैं इस मुल्क में आई थी तो मुझे दूसरों के बारे में सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे थे, लेकिन चंद माह कबल जब मैंने तेंगो कामिल के घर काम शुरू किया तो वो ख्वाब कम से कम होते गए, क्योंकि मैं उस जादुई सिक्के के करीब थी। मेरी दूसरी सारी हसियात कम हो गई थी। सिर्फ एक शय रह गई थी, उस सिक्के का हसूल।
ورنہ پہلے میں راہ چلتے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی تھی۔ سکہ اور بریسلیٹ جب آیا تو مجھے صرف اپنے بارے میں خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ پہلے میں خود غرض ہو گئی تھی اور ملاکا جا کر مجھے صرف اپنے سروائیول، اپنی تکلیف کا خیال رہا تھا۔ مگر کل جب میں نے وان فاتح کے دفتر سے استعفیٰ دیا تو جانتے ہو ایڈم کیا ہوا؟ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ ایڈم کو دیکھا۔ ہر چیز خالی ہو گئی، مستقبل کے خواب، ماضی کے غم اور حال کی جد و جہد، کچھ بھی نہ رہا۔ تالیہ مراد کے پاس فکر کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا، اور اسی لیے میں نے کسی اور کا مستقبل دیکھا۔ مجھے میری کھوئی ہوئی صلاحیت واپس ملی تو مجھے یاد آیا کہ میں کیا تھی۔ حالم، آپ حالم تھیں؟ ایڈم دھیرے سے بولا تو سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی مسکرائی۔ ہاں، میں حالم ہوں، KL کے ایک ماہر اسکام انویسٹیگیٹر۔ جب کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے، مگر میں صرف ان لوگوں کے مسئلے حل کرتی تھی جن کے مسئلے میں نے خود پیدا کیے ہوتے تھے۔ اور اب آپ لوگوں کے اصل مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، جانتے ہو میں نے حالم والا فون چیک کیا تو 2-3 ماہ کی ان گنت مسئلے اور کیسز نظر آئے، اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ آج سے مجھے اپنے پہلے کیس پر کام کرنا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کر دلیا کھانے لگی تو داتن نے بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وان فاتح سے الگ ہونے کی تلخی اور فاتح پہ مجھے بہت غصہ ہے۔ انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے، میرے آئیڈیلزم اور فینڈم کے بلبلے کو توڑا ہے داتن۔ وہ مسکرا کر داتن کی طرف چہرہ موڑ کر بولی، میں نے پچھلا 1.5 ماہ اس دنیا میں اور 4 ماہ ملاقہ میں ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا سکھایا ہے؟ کسی ایک برے تجربے کو لے کر مایوس نہ ہو جانا، اور گرنے کے بعد ہنس کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا۔ ایڈم نے جواب دیا، ان سے میری ساری شکایتیں، سارے گلے ایک طرف، لیکن ان سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تالیہ منہ سر لپیٹ کر بیٹھ جائے گی۔ ہرگز نہیں، تالیہ اپنا کام کرتی رہے گی، یہ انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر دلیا کھانے لگی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ چہ تالیہ، وہ دکھ سے اسے دیکھ کر بولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر غم سے آپ کو نکالنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور آنکھیں اٹھائیں۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا ایڈم، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر خاموشی چھا گئی۔ وہ چپ چاپ دلیا کھاتی رہی اور وہ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ پھر داتن کھنکاری، تو پہلا کلائنٹ کون ہے حالم کا؟ تالیہ نے نیپکن سے لب تھپ تھپائے اور ہاتھ پہنچتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پہلا کلائنٹ ایڈم بن محمد ہے، جس کو سائمن فوسٹر نامی صحافی نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے سائمن فوسٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے اور آج شام ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تم گھر جا کر اپنا کام کرو، شام کو میں تمہیں اس کی آفس بلڈنگ میں ملوں گی۔ ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ سبز برساتی والی لڑکی اب اپنے موبائل پر کچھ دیکھتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو بینک جانا تھا، کچھ بلز ادا کرنے تھے، کچھ خریداری کرنی تھی، غرض وہ اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی، وان فاتح کے بغیر والی زندگی میں۔ فاتح کو مس کرنے کا وقت آج سے شروع ہونا تھا۔ اسے لوگوں کو مس کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر اسے مس کرنے کا فن آتا تھا، اور جو اسے کرنا آتا تھا وہ اس کی جان بچائے رکھ سکتا تھا۔ البتہ دل کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ BN چیئرمین کے آفس میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے۔ کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کر رہے تھے، دیگر عملہ لائٹنگ سیٹ کر رہا تھا، اور اینکر موہد اپنے نوٹس پڑھ رہا تھا۔ میز کے اس پار بیٹھا فاتح اینک لگائے چہرہ جھکائے اپنے فون پہ مصروف تھا۔ دفتر ڈائریکٹر نے بریک کے بعد واپس آنے کا اعلان کیا تو فاتح نے اینک اتار کر میز پر رکھ دی اور چہرے پر مسکراہٹ واپس لے آیا۔ موہد نے بھی ٹائی درست کی اور انٹرویو کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ فاتح صاحب، ابھی تک ہم آپ سے چیئرمین بننے کے بعد درپیش چیلنجز کی بات کر رہے تھے۔ اب ہم اس ایک سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز اور ناقدین کے ذہن میں ہے۔ موہد پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاتح کی آفس ٹیبل حائل تھی۔ آپ نے بے بانگِ دہل کہا تھا کہ آپ کسی معروفاً کرپٹ آدمی کو پارٹی میں نہیں لیں گے،
لیکن چیئرمین بنتے ہی آپ نے ہشام جرجیز جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اپنی اونچی کرسی پر بیٹھے فاتح نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس، بال دائیں جانب جمائے، صاف رنگت اور وجیح شخصیت والا چیئرمین مطمئن نظر آ رہا تھا۔ موہت، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد کی کچھ باتیں بہت بری لگتی تھیں اور میں کہتا تھا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن جب میں خود باپ بنا تو میں نے اپنے آپ کو وہی کرتے پایا جو میرے والد کیا کرتے تھے، اور میں نے تب جانا انسان بہت سی باتیں نہ تجربہ کاری کے باعث کہتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، یا پھر… اس نے گہری سانس لی۔ کیمرہ مین اس کے چہرے کے قریب سے عکس بندی کر رہا تھا۔ یا پھر آپ صاف گوئی سے اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جذبات میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کی حقیقت اس وقت آپ نہیں جانتے تھے۔ انسان ہر پل گرو کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ میں جب چیئرمین بنا تو میں نے جانا چیئرمین اپنی پارٹی کا باپ ہوتا ہے، اور باپ کو بعض فیصلے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں جن کی مصلحت اولاد کو برسوں بعد سمجھ آتی ہے۔ باپ اپنی انا کو مقدم نہیں رکھتا کہ اگر میں اپنی بات سے پھرا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ باپ اپنی اولاد کی بہتری کو اپنی انا پر ترجیح دیتا ہے، بھلے اس کی ناک کٹ جائے، بھلے لوگ تنقید کریں، مگر اسے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ موہت کے چہرے سے لگتا تھا وہ کسی متنازع جواب کی توقع کر رہا تھا، مگر فاتح رامدل بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا تھا، جب میں نے صوفیہ رحمان کے ساتھ ایک اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا تو میں وان فاتح بن کر کہہ رہا تھا۔ سیاست میں ہم ایسے بیان دے دیا کرتے ہیں، لیکن چیئرمین بننے کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی۔ میں اب صرف وان فاتح نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی کی اگلی الیکشن میں جیت یا ہار کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا، وہ نا تجربہ کاری میں کہہ دیا۔ اب ایک سیاسی بیان تھا، اور معرفن کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ سبھا میں جرجیز صاحب کو ساتھ میں لائے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ وہ جتنے بھی کرپٹ ہو جائیں، سبھا کے لوگ ہمیشہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو کم از کم بھی 20 سیٹیں مل جائیں گی، اور یہ 20 سیٹیں آپ کو وزیر اعظم بنوا سکتی ہیں۔ لیکن موہت رکا اور دوبارہ سے کھنکارا، لیکن فاتح صاحب، کیا جرجیز جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر آپ معاشرے میں وہ بہتری لا سکیں گے جس کے آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کو یہ سب کرنے دیں گے؟ کیونکہ اگر انصاف آ گیا تو یہ خود جیل جائیں گے۔ دیکھو، پہلی بات، موہت، جرجیز پر کوئی بھی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا۔ اس بات پر موہت نے برا سا منہ بنایا، مگر اس نے بات جاری رکھی۔ یہ میری نہیں، صوفیہ رحمان کی حکومت ہے۔ اگر جرجیز کرپٹ ہے تو اسے گرفتار کریں اور اس پر مقدمہ چلائیں۔ صوفیہ صاحبہ آئے روز کہتی رہتی ہیں کہ فاتح نے کرپٹ لوگوں کو شامل کر لیا، تو وزیر اعظم صاحبہ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتی؟ جرجیز کو لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو پارٹی میں لے لوں گا۔ میں صوفیہ رحمان جیسے لوگوں کو نہیں لے سکتا جو اتنے کرپٹ ہوں کہ ان کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں ہو۔ سر، ہانگ کانگ پیپرز تو ایک روز اخبار کی زینت بنے اور اگلے روز غائب ہو گئے، کسی کو وہ یاد بھی نہیں۔ سائمن فوسٹر کے نام کی وجہ سے پہلے روز اخبار بکا اور پھر دوسری خبروں نے اس خبر کو دبا دیا۔ اب تو کوئی صوفیہ رحمان سے ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھتا، اس لیے ہانگ کانگ پیپرز کو تو آپ رہنے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلیں جرجیز کی آپ برائی نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن فاتح صاحب، اس طرح کے گرے سیاستدانوں کو لے کر کیا آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ موہت، یہاں ہر شخص گرے ہے۔ یقین کرو، مجھے آج تک وہ سنو وائٹ سیاستدان نہیں ملا جس کی میڈیا کو تلاش ہے۔ میں ایسے سیاستدان کہاں سے لاؤں؟ شریف لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں مخالف ان پر کیچڑ اچھال کر ان کو داغدار کر دیتے ہیں۔ جو سیاستدان اس ملک میں بچے ہیں، مجھے انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب تم مجھے ایک بات بتاؤ، ایک سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوری سر، موہت کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میری پارٹی کے ممبرز جب الیکشن جیت کر
پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ سڑکیں بنانا، اپنے حلقے میں اسکول کھولنا، ہسپتال بنانا، لوگوں کی غربت دور کرنا، یہ سب؟ اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں۔ ممبر پارلیمنٹ کا کام گھر گھر جا کر مسئلے حل کرنا یا سڑکوں کی مرمت کرنا یا نوکریاں دینا نہیں ہوتا۔ میری بات غور سے سنو، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کا کام صرف ایک ہوتا ہے، لیجسلیشن کرنا، قانون بنانا، پالیسی بنانا۔ ہم نے الیکشن جیت کر ہر حلقے میں اسکول نہیں کھولنے، ہم نے تعلیم کے لیے ایسے نئے قوانین بنانے ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن کا ادارہ خود پرانے اسکولوں کو بہتر کرے اور خود نئے اسکول کھولے۔ ممبر پارلیمنٹ نے ایک ایک ہسپتال جا کر عملے پر چھاپے نہیں مارنے ہوتے۔ اس کا کام صحت کے لیے ایسے قوانین بنانا ہے جو محکمہ صحت خود آ کر ہر ہسپتال میں نافذ کرے۔ مجھے پارلیمنٹ میں کوئی بھی نیا قانون پاس کروانے کے لیے 2/3 لوگوں کی حمایت چاہیے۔ اگر میرے پاس کثیر تعداد میں پارلیمانی ممبران نہیں ہوں گے تو میں نئے قوانین کیسے پاس کراؤں گا؟ اب مجھے بتاؤ موہت، پاور پالیٹکس میں یہ جو جوڑ توڑ کیے بغیر میں ملک میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں؟ اوکے سر، مگر میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا جرجیز جیسے لوگ آپ کو کرپشن کے خلاف قوانین بنانے دیں گے؟ کیونکہ ایسی صورت میں وہ خود کل پکڑے جائیں گے۔ مجھے یہ رسک لینا پڑے گا کیونکہ دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف پارسا لوگوں کو ساتھ رکھوں، اگلے 50 سال تک بس الیکشن ہی لڑتا رہوں۔ نہ میں پاور میں آؤں گا، نہ میں کوئی بہتری لا سکوں گا۔ بس صوفیہ رحمان جیسے لوگ پاور میں رہیں گے اور کوئی اچھے قوانین نہیں بنائیں گے۔ اب آپ بتائیے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھے گا؟ وہ انٹرویو اس وقت لابی میں نصب ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا جا رہا تھا۔ سامنے ریسیپشن بنا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک جانب صوفے پر بیٹھے تالیہ اور ایڈم گردن اٹھائے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ایڈم چیک والی شرٹ میں ملبوس، کلائی کے کف بند کیے آگے ہو کر بیٹھا، بار بار تالیہ کا چہرہ دیکھتا تھا۔ وہ بنا تاثر کے تھا۔ فاتح غلط نہیں کہہ رہے ہیں، دفتراً وہ کھنکارا۔ انہوں نے اپنے خواب کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، خواب کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتے۔ تالیہ نے گردن موڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایڈم، میں نے جب ان کو کھری کھری سنائی تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت سیلف رائٹ ہاؤس ہوں۔ میں خود کیا تھی؟ مجھے فاتح کو الیکشن جتوانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، اشر سے پیسے لینے پڑے، کتنے اسٹینڈ کرنے پڑے، تم وہ سب جانتے ہو۔ لیکن اگر میں یہ سب کروں تو بنتا ہے، فاتح یہ کرے تو نہیں بنتا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ وقت کی ضرورت تھا اور میں بھی ان کو یہی مشورہ دیتی، مگر انہوں نے اتنے بڑے بول نہ بولے ہوتے۔ انہوں نے جرجیت سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ غلط ہے۔ انہوں نے قدیم ملاقہ میں مجھے بھی دوسرا اور تیسرا موقع دیا تھا۔ وہ چوروں کو سدھرنے کا موقع دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسدار نہیں کی۔ انسان کا قول اس کا بانڈ ہوتا ہے۔ وہ لیڈر ہیں، ان سے توقعات زیادہ ہیں۔ اپنے قول سے پھر کر انہوں نے خود کو ایک ایسا انسان ثابت کیا ہے اور بس۔ ایڈم نے مسکرا کر کہا تو وہ جو لفظ ڈھونڈ رہی تھی چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ چیتالیہ، وہ انسان ہیں۔ وہ پوری قوم کے سامنے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی شعلہ بیانی میں ایک ناممکن وعدہ کر لیا تھا۔ جرجیز کو لینا اخلاقی طور پر غلط تھا، سیاسی طور پر نہیں۔ غلط ان کا ناممکن وعدہ کرنا تھا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اس سے زیادہ آپ ایک سیاستدان سے کس چیز کی توقع کرتی ہیں؟ تالیہ نے تندہی سے اسے گھورا۔ میں ان کو پرفیکٹ سمجھتی تھی ایڈم۔ میں نے ان کے لیے اتنا کام کیا، خود کو لائم لائٹ میں لے بھی آئی۔ اب اس اخبار کے دفتر میں چلتے پھرتے سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ سب اتنا معنی رکھتا تھا کہ میں اتنی کوشش کرتی؟ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اسکرین پر نظر آتے موہت نے اگلا سوال جھاڑا۔ سنا ہے آپ کی کمپین مینیجر تالیہ مراد نے جرجیت صاحب کی شمولیت پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے سے پارٹی والے بھی ناراض ہیں؟ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ وہ دم سادھے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیمرے نے فاتح کا چہرہ دکھایا۔ تالیہ مراد، اس نے دھیرے سے ہنس کر سر جھٹکا۔
तालिया मेरी कैंपेन मैनेजर थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन तक था और हम सब की ख्वाहिश थी कि वो इसके बाद भी काम करती, लेकिन कैंपेन ने इसे बहुत थका दिया। ब्रंट आउट सिंड्रोम। इसने फ़िलहाल छुट्टी ली है और जैसे ही वो वापस आएगी आप इसको हमारे साथ ही पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ गैर मामूली नहीं है। ज़रा से छाने भी उचकाए। तालिया पलक झपके बिना स्क्रीन को देख रही थी। वो कवर कर रहा था या उसे वापस बुला रहा था। एक और सवाल। मोहत के ऊपर कैमरा आया तो वो मुस्कुराकर पूछने लगा, अच्छा एंकर एक आखिरी सवाल अपनी पिटारी में रखता है जिसके बारे में सामने बैठे मेहमान को गुमान भी नहीं होता। उस सवाल का मकसद मेहमान को हैरान करना या गुस्सा दिलाना होता है। दोनों सूरतों में मेहमान अपनी मसनूई मुस्कुराहट वाले खौल को चटक देने पर मजबूर हो जाता है और उसका जो नेचर रद्द-ए-अमल सामने आता है वो बादअज़ा मशहूर हो जाता है। यूट्यूब पर इसके क्लिप्स चलते हैं और प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ती है। फातेह साहब, मुसद्दक़ा ज़राए से खबर मिली है कि आपके साबका कैंपेन मैनेजर तालिया मुराद के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तफ्तीश कर रहा है। गालिबन किसी फ्रॉड वगैरह के सिलसिले में। आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा वजीह सूरत मर्द लम्हे भर को चुप रह गया। वो हैरान हुआ था। सवाल गैर मुतवक्का था, अलबत्ता उसने सिर्फ अब्रू इकट्ठे किए और अचंभे से मोहत को देखा। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर लोग पर का परिंदा बना दिया करते हैं। आई एम श्योर ये कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि तालिया मुराद एक काबिल भरोसा, क्रेडिबल और मुअज़्ज़ज़ खातून हैं और अमूमन ऐसी ख़वातीन जब सियासत में आती हैं तो इनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। अगर तालिया के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीनन हुकूमती पार्टी उनको टारगेट कर रही है। एतमाद से जवाब आया। सिवाय हैरानी के इसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर न था, न बदएदमाती, न परेशानी। वो इसे देख कर रह गई। तो फातेह के साथ काम ने मुझे दोहरी निगारा मलाइशिया का कौमी कांटा बना दिया है, वो करब से बोली थी। मैं तो बंगारा मलायो थी एडम। ये लोग अब मुझ पर ऐसे कीचड़ उछालेंगे। कुछ नहीं होगा चैतालिया। और साइमन, उसने एकदम खंकार कर तवज्जो राहदारी की तरफ मबजूल कराई तो वो चौंकी। गर्दन मोड़कर देखा। सामने तवील राहदारी में साइमन फॉस्टर 2 अफराद के हमरा खड़ा कुछ कागजात देख रहा था। तालिया ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और उठी। एडम भी साथ ही उठा। अब हम क्या कहेंगे साइमन को? वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। अपनी स्टोरी का क्रेडिट मुझे कैसे देगा? एडम को यही समझ नहीं आ रहा था कि तालिया इसे कैसे धमकाएगी या ब्लैकमेल करेगी। वो अवाम के सामने अपनी चोरी का एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए और एडम से माफ़ी मांगे। बहुत आसान। वो हुड को सर के ऊपर करते हुए हतमी लहजे में बोली, हम साइमन फॉस्टर को उसकी औकात याद दिला देंगे। मेरे साथ आओ। इसके जारहाना अंदाज ने एडम के अंदर नई रूह फूंक दी। वो तेज़ी से इसके पीछे लपका। साइमन के करीब जाते हुए ढेरों इश्तियाल अंदर उबलने लगा था। वो दोनों इसके करीब आए तो साइमन ने साथ मौजूद अफराद को जाने का कह दिया और संजीदगी से इन दोनों को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ओह एडम, कैसे हो तुम? और फिर इसे नज़रअंदाज करके तालिया को देखा। तालिया, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी कैंपेन चलाई आपने फातेह रामदल की। वो खुश दिली से अंग्रेजी में गोया हुआ। एडम ने मुट्ठियाँ भींच लीं और कुछ सख्त कहने ही लगा था कि ओह साइमन, मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी स्टोरीज तो हम जैसे लोगों को सच का साथ देने की हिम्मत देती हैं। और वो हांगकांग पेपर्स वाली स्टोरी तो बहुत ज़बरदस्त थी। वो अपने दोनों हाथ बाहम में लाए किसी फ़ैन गर्ल की तरह मरूब होकर कह रही थी। एडम के कांधे ढीले पड़ गए, मुंह खुल गया। बेयकीनी से उसे देखा। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं चैतालिया, साइमन तखाफुर से बोला। और आपको पता है एडम मेरा दोस्त है और मैं सबसे ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आपने अपने सोर्स को मख्फी रखा। राजदाना अंदाज में एडम की तरफ इशारा किया, आवाज़ धीमी की। प्लीज़ आप इसका नाम राज में रखिएगा, वरना हर कोई आपकी तरह निडर नहीं होता कि बारसूख अफराद से लड़ाई मोल ले। एडम तो वैसे ही बहुत डरपोक है। अब भी डर रहा है कि कहीं साइमन साहब मेरा नाम ना बता दें किसी को। मैंने सोचा इसको साथ ले आऊं
اور تسلی کرا دوں کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہ تینوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایڈم اب بس تالیہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اوہو، فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایڈم نے جس طرح رازداری سے مواد میرے حوالے کیا تھا، میں اس کا اعتماد توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایڈم، تم فکر نہیں کرو۔ سائمن نے بڑے بھائیوں والے انداز میں ایڈم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور سارے جھگڑے اسی نام کے تو تھے۔ وہ اتنا ششندر تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکا، بس سر ہلا دیا۔ اچھا سائمن، ایک اور بات، وہ ذرا تشویش سے بولی، آپ نے جو 10 نام لیک کیے ہیں وہ اب اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی تقریباً 1.5 لاکھ ای میل جو ایڈم کے پاس ہیں، ہمیں ان سب سے مزید نام لے کر لیک کرنے چاہیے بما ثبوت، تاکہ یہ اسٹوری زیادہ مشہور ہو۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور میں ایڈم سے اس سلسلے میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، مگر مصروفیت کے باعث کر نہیں سکا۔ مصروفیت یا شرمندگی کے باعث؟ ایڈم تندہی سے اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ مگر سائمن، اس دفعہ ہم انہیں صرف ایک نیوز اسٹوری کے طور پر نہیں چھاپیں گے، کیونکہ اب آپ دونوں کے پاس میرے جیسی سیاسی اسٹریٹجک موجود ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، ہم ان ناموں کو بھرپور منصوبہ بندی سے لانچ کریں گے، اور بے فکر رہیں، میں فیس نہیں لوں گی، مگر میری صرف ایک شرط ہے، میرے دوست کا نام راز رہے گا۔ میڈیا پر ہر جگہ آپ ہی کا نام آنا چاہیے۔ آف کورس، بالکل فکر نہ کیجیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں؟ ساتھ ہی اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ وہ غالباً کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، سو فی الحال ہم ایک ٹویٹر ہینڈل سے آغاز کرتے ہیں۔ تالیہ نے اس کے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو ایک نئے ہینڈل کا لنک ڈی ایم کیا ہے، آپ اس کو اپنے ٹویٹر سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سائمن نے فون نکالا، اسکرین روشن کی، پھر ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ دا ہانگ کانگ پیپرز، واہ! وہ اب اسکرین کو اوپر کرتا اس نئے ہینڈل کو دیکھ رہا تھا۔ ہم اس ہینڈل کے ذریعے ایک ہائپ بنائیں گے، پھر ویب سائٹ لانچ کریں گے، مزید نام کمنگ سون ہیں کہ جیسی خبریں لگائیں گے۔ جب تک ہم لوگوں کی توجہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایڈم مزید نام نکال چکا ہوگا۔ ہم آہستہ آہستہ نام دیتے جائیں گے تاکہ یہ خبر مر نہ جائے، بلکہ لوگوں کو انتظار رہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ فرنٹ پر آپ ہوں گے اور بیک پہ میں اور ایڈم۔ وہ متانت سے اسے سمجھا رہی تھی اور سائمن تائیدی انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر یہ خبر بین الاقوامی لیول پر اٹھائی جائے تو سائمن، آپ کسی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ہوگا جب ہم اس کی پروموشن درست طریقے سے کریں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اور ایڈم خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ایک دفعہ بنگارا ملایو کا آخری باب لکھنا نصیب ہو مجھے، ایسے شاندار طریقے سے شہزادی تاشا کا انجام لکھوں گا کہ یاد کریں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سائمن کی بھی فین ہیں۔ باہر کار کی طرف جاتے ہوئے وہ خفگی سے بولا، تمہیں لگا تھا میں اس کو ڈراؤں گی، دھمکاؤں گی یا بلیک میل کروں گی؟ وہ سنجیدہ شکل بنائے چلتی جا رہی تھی۔ سائمن سے ملاقات ختم ہوئی تو فاتح کے انٹرویو کے بعد والے تاثرات چہرے پر چھا گئے تھے۔ تو ہم اور کس لیے گئے تھے وہاں؟ ایڈم بن محمد، وہ اس کی طرف گھومی اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتی، نہ ان کو ڈراتی دھمکاتی ہوں۔ کیا تم ابھی تک تالیہ کو نہیں جانتے؟ میں لوگوں کو صرف لالچ دیتی ہوں، سنہرے مستقبل کا لالچ۔ ایک کون آرٹسٹ لوگوں سے کانفیڈنس گیم کھیلتا ہے۔ وہ جس چیز پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ جانتے ہو، انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پر ہوتا ہے؟ کس پر؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پر۔ ہم سب کو لگتا ہے ایک دن ہم بہت امیر ہو جائیں گے، یا بہت خوبصورت ہو جائیں گے، یا گناہ معاف کروا کر جنت میں چلے جائیں گے، یا جو کیریئر چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے۔ خوابوں کے لیے کوئی محنت کرے یا نہ کرے، یہ امید اکثر انسانوں کو ہوتی ہے کہ ایک دن وہ سب کچھ پا لیں گے۔ کون آرٹسٹ صرف ٹارگٹ کے خوابوں کو پورا کرنے کی صورت نکال کر دیتا ہے۔ اور سائمن کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ ہی اس کی فین ہیں۔ وہ ہنوز ناراض تھا، وہی جو تمہارا
اور ہر صحافی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی اسٹوری اتنی مشہور ہو کہ وہ اسے بین الاقوامی ایوارڈ جتوائے۔ خواب انسان کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہر خطرہ مول لے لیتا ہے۔ سائمن بھی لے گا۔ تو ہم سائمن کو کون کر رہے ہیں؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ دونوں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے، آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور وہاں چھایا سی تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہی ہماری جان بچائے رکھتا ہے ایڈم، اور تالیہ کو صرف لوگوں کو کون کرنا آتا ہے۔ ایسے ہی تو ایسے ہی صحیح۔ کندھے اچکا کر وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم کو ڈراپ کرنے تک وہ اس کو اپنے پلان سے آگاہ کرتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ موضوع سے ہٹ کر کہنے لگا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور حکومتی پارٹی نے آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ آپ کو دوری نگارہ ملایو کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ملایا کا قومی کانٹا، ساری قوم کا کانٹا، مگر نہیں چیتالیہ۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر بولا، آپ بنگارا ملایو تھیں، ملایا کا پھول، اور وہی رہیں گی۔ ملایا کا کانٹا صوفیہ رحمان جیسے لوگ ہیں، ہمیں اپنے ملک کو ان سے آزاد کرانا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے برآمدے کے اسٹیپ پر تنہا بیٹھا تھا۔ باغیچے پر بادلوں کی چھایا تھی کیونکہ آج سورج نے سارے شہر سے پردہ کر رکھا تھا۔ مرغی اور اس کے چوزے جانے کہاں گم تھے۔ ماں نے بتایا تھا کہ رات کو بلی ایک چوزا اٹھا کر لے گئی، اسی لیے آج مرغی اپنے بچوں کو کہیں لیے چھپی بیٹھی تھی۔ ایڈم نے ایک نظر اپنے اطراف میں پھیلے خوبصورت منظر کو دیکھا اور پھر گھٹنوں پر رکھے کاغذات کو۔ پھر اس نے قلم کھولا، پہلے صفحے پر جعلی حروف میں لکھنے لگا، دوری نگارا ملایو از ایڈم بن محمد۔ ایک کتاب اس نے قدیم ملاکا میں لکھی تھی، ایک کتاب وہ اب لکھنے لگا تھا۔ پہلی کا نام اس نے ایک مورخ کے بستے میں رکھے کاغذات سے چرایا تھا، دوسری کا نام اس نے چیتالیہ کی گفتگو سے چرایا تھا، کیونکہ رائٹرز بہترین چور ہوتے ہیں۔ اگلی صبح حالم کا بگلا دھوپ میں نکھرا کھڑا تھا۔ لان کی گھاس میں آج خشک تھی اور اس کے سنہرے پن کو لانچ کی قد آدم کھڑکیوں سے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے صوفے پر بیٹھی داتن ٹی وی دیکھتے ہوئے مالٹن لاوا کھا رہی تھی، جبکہ تالیہ کچن کی سینٹرل میز پر موجود اپنے ناشتے کے ساتھ ساتھ حالم کے سیاہ موبائل پر مسلسل پیغامات دیکھنے میں مصروف تھی۔ گھنٹی بجی تو داتن نے پہلے بیزاری سے دروازے کو دیکھا اور پھر تالیہ کو۔ نظروں سے اس نے تالیہ اور اپنا دروازے تک کا فاصلہ ناپا۔ تالیہ دور تھی، داتن قریب تھی، یعنی اسے ہی اٹھنا تھا۔ خفگی سے پلیٹ رکھی چاکلیٹ بھرا انگلی کا پورا منہ میں رکھتی وہ اٹھ کر دروازے تک آئی۔ آپ کی پیشکش ابھی تک مؤثر ہے کیا؟ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ایڈم نے بے قراری سے پوچھا۔ داتن نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر لگی چاکلیٹ کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو گھورا۔ سامنے 3 فرلانگ دور ایک بیکری موجود ہے، جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ، میرے مالٹن لاوا پر نظر مت رکھو۔ میں اس آفر کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کچھ دن پہلے دی تھی، سیلون، جم، سیلف گرومنگ۔ داتن کے تاثرات بدلے، ابرو اٹھائی اور مسکرا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ کچھ اداس اور کچھ بے چین نظر آتا تھا۔ تو تم خود کو گروم کرنا چاہتے ہو؟ کنکھیوں سے اندر کچن میں بیٹھی کام کرتی نظر آتی تالیہ کو بھی دیکھا۔ کل جب ہم سائمن کے پاس گئے تو اس نے چیتالیہ کی بات دھیان سے سنی اور ان کی ہر بات کو اہمیت دی۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ چیتالیہ لوگوں پر ایک گہرا امپریشن چھوڑ کر جاتی ہیں۔ میری قدر اس لیے نہیں کی اس نے کیونکہ ایڈم بن محمد کسی پر امپریشن نہیں چھوڑتا۔ مجھے چیتالیہ کے لیے نہیں، خود کے لیے بدلنا ہے داتن، مجھے اپنے لیے بدلنا ہے، تاکہ میں اپنی نظر میں معتبر ہو سکوں، تاکہ میں جب امیر لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو کسی کی عمارت مجھے متاثر نہ کرے، جب میں طاقتور لوگوں کو دیکھوں تو کسی کی طاقت مجھے ڈرا نہ سکے۔ میں اپنی شخصیت میں وہ اعتماد لانا چاہتا ہوں جس کی مجھ میں کمی ہے، اور یہ ایڈم کے لیے ہوگا، یہ ایڈم کے اپنے لیے ہی ہونا چاہیے تھا۔ داتن نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ گڈ، یعنی آج سے ہم ایڈم بن محمد کو اس کے احساس کمتری اور لو سیلف اسٹیم سے نکالنے جا رہے ہیں۔ اس سب کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی ذات پر اعتماد ضروری ہے،
اور یہ تب آتا ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے۔ تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تم نے دو طرح کی دنیایں دیکھی ہیں، قدیم ملاقہ اور اپنا مرغیوں کے دڑبوں والا گھر، نو آف سینس، مگر اب چوزوں کے بڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ داتن کسی فلسفی کی طرح سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اندر کچن میں بیٹھی تالیہ کے کانوں میں ان کی باتیں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے توجہ نہیں دی اور فون اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ پاؤں کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ رکی اور جھک کر دیکھا۔ اس روز ایڈم کے ہاتھ سے جو بنگارا ملایو پھسلی تھی وہ میز کی اس طرف جا گری تھی۔ اس نے اوپر سے ہی صفائی کی تھی تو وہ ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ وہ جھکی اور کتاب اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ پروسیکیوٹر کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ کتاب لے آئی تھی، مگر اس کو کھول کر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس سنہری صبح میں تالیہ مراد نے اس کتاب کے صفحے پلٹائے تو 12ویں باب کا اختتام خود بخود کھل گیا اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کر بندھارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار نکلی جنگل کی طرف۔ پھر نہ دیکھا کسی ذی نفس نے اس کے بعد اس کو۔ شاید وہ بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا ان کے پار جہانوں میں۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹایا، باب نمبر 13 از آدم بن محمد۔ اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ تو دیکھا اس نے اپنے ملاقہ کو عجیب حالت میں، اور باقی سب نے اسے دیکھا مختلف روپ میں۔ سفر کسی کے بال سفید کرتا ہے تو کسی کے جھاڑ دیتا ہے، مگر شہزادی تاشا جب سفر سے لوٹی تو اس کے بالوں کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ایڈم کی طرح اس نے کتاب بند نہیں کی، اسے پھینکا نہیں، معلوم نہیں سمجھا۔ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے سر جھکائے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئی۔ اسے اپنے مستقبل کے خواب آنا بند ہو گئے تھے اور یہ کتاب واحد ذریعہ تھی اپنا مستقبل جاننے کا۔ مستقبل یا پھر شاید وہ ماضی تھا۔ 2 ماہ کے بعد سڑک کے دونوں اطراف ہوٹلز کی بلند عمارتیں تھیں۔ آج آسمان پر سیاہ بادل پھیلے تھے تو سڑک بھی ٹھنڈی چھایا کی لپیٹ میں تھی۔ بے فکر لوگ، مصروف لوگ، مضطرب لوگ، سب آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ایسے میں سبز برساتی میں ملبوس لڑکی سر کو ہٹ سے ڈھانپے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مخالف سمت سے چلتی آ رہی تھی۔ چند گز دور ایک شیشوں سے ڈھکا ہوٹل تھا جس کے داخلی دروازے کے سامنے ایڈم کھڑا تھا۔ تالیہ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی مگن سے قدم اٹھا رہی تھی۔ دفتن ایک چھوٹا بچہ دور سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کو کوہنی سے تھام کر روکا۔ وہ مڑ کر اس کی بات سننے لگی۔ پھر ایڈم نے دیکھا کہ اس نے سبز قمیص کی جیب سے چند نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ وہ بچہ بھکاری نہیں تھا مگر غریب لگتا تھا۔ پیسے لے کر فوراً ہی بھاگ گیا۔ تو اب آپ چیریٹی بھی کرتی ہیں؟ جب وہ قریب آئی تو مسکرا کر بولا۔ تالیہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیے، وہ بھی جائز آمدنی سے۔ ہڈ کے حالے میں اس کا چہرہ مطمئن لگ رہا تھا، ہر بوجھ سے آزاد۔ بالکل، اب تو آپ انویسٹیگیٹر ہیں اور لوگ آپ کو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے بھاری رقم دیتے ہیں، مگر آپ اچھا کرتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرتی ہیں۔ جانتی ہیں صدقات کیوں انسان کو اچھا محسوس کرواتے ہیں؟ وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ سفید مرمری فرش سے بنی لابی دوپہر کے وقت چمک رہی تھی۔ وہ ریسیپشن سے گزر کر لفٹ کی طرف جانے لگے۔ کیوں؟ اس نے دیوار پر لگے شیشے میں اپنے ساتھ چلتے ایڈم کا عکس دیکھ کر پوچھا۔ وہ اب چیک والی قمیض نہیں پہنتا تھا، نہ اس کے بال فوجیوں کے انداز میں کٹے ہوئے تھے۔ اس نے گول گلے والی سفید شرٹ پر پوری آستین کی سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ جینز کے نیچے تسمے والے بھورے بوٹ تھے۔ بال ماتھے پر کٹے ہوئے گرتے تھے اور ہلکی ہلکی شیو اب اس کے چہرے کا حصہ بن گئی تھی، کیونکہ صدقہ انسان کو غنی کرتا ہے۔ پر اعتماد سا ایڈم اس شاندار لابی میں چلتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز بتا رہا تھا۔ جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔
انسانوں سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔ صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اور جب دل یہ سیکھ لے تو کبھی نہ کبھی وہ دوسروں سے محبتوں سے بھی غنی ہو ہی جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چوٹ کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سبز ہڈ والی لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارے فلسفوں کا مجھے علم نہیں ہے، مگر اتنا عرصہ لوگوں سے لیا ہی ہے، اب واپس دینے کا وقت ہے۔ ایڈم، خیر تم نے اس ہوٹل میں سائمن کو ابھی کیوں بلوایا؟ شام تک انتظار کر لیتے۔ اس ہوٹل کی لوکیشن اچھی ہے نا؟ لفٹ کے دروازے کھلے تو اس کی نظر سامنے لفٹ سے نکلتی دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ دونوں باتیں کرتی باہر آ رہی تھی۔ ایک اسکارف پہنے ہوئے تھی اور دوسری نے نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھی، چہروں پر آسودہ مسکراہٹیں۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی، چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایڈم، نیک کام کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے۔ خاندان کی حفاظت میں پرورش پائی، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں، عبادت کی، اچھے کام کیے اور نیک نام رہے، وہ کسی کے لیے کانٹا نہیں بنتے۔ جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ لڑکیاں اب ساتھ سے گزر کر دور جا رہی تھی۔ ایڈم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی غم ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کے گناہ، کسی لیے آنکھ کی خیانتیں، اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی میں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور غور سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی سناؤ، بدلتے جا رہے ہو؟ ہاں، میں جو اصل میں تھا وہی زیادہ سے زیادہ بنتا جا رہا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ اس کے اعتماد پر تالیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا، کیونکہ جب میں امیر لوگوں کی محفلوں میں جانے لگا تو میں نے جانا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہیں، اس لیے میں ان کی ٹیبلز پر بیٹھ کر چھری کانٹے کے بجائے ہاتھ سے ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے میں شرمندگی نہیں ہوتی، میں ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کو نہ اعلیٰ نوکری ہے نہ تخت و تاج۔ پارٹی چیئرمین ڈرتے ہوں گے کہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا تو اقتدار چھن جائے گا۔ ایڈم بن محمد نہیں ڈرتا، مسکرا کر کہتا وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ تالیہ نے بٹن پریس کیا ہی تھا، کنکھیوں سے نظر آیا کوئی اور بھی اندر آیا تھا۔ 4th فلور۔ نووارد نے موبائل پر ٹیکسٹ کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خود بھی منجمد رہ گیا، ایسا منجمد جیسے تالیہ ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے لب تو آنکھوں میں ڈھلنے لگے، مگر خود کو روک دیا۔ سبز ہڈ والا سر ہلایا اور 4 کا ہندسہ دبا دیا۔ فاتح نے ایڈم کو جیسے دیکھا ہی نہیں، وہ صرف تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ سر سے پیر تک 2 سے 3 دفعہ دیکھا، وہ اسے مختلف لگی تھی۔ تالیہ کو ویسا ہی لگا، سرمئی سوٹ میں، ٹائی میں ملبوس، بالوں کو جیل سے دائیں جانب سمیٹے، چہرے پر شیو کی نیلاہٹ اور تازہ دم مسکراہٹ لیے۔ بار ایسن نیشنل کا صدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لفٹ خاموشی سے ان تینوں کو اوپر لے جاتی گئی۔ تم یہاں کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ تالیہ نے ایک مشکوک نظر ایڈم پر ڈالی۔ لوکیشن، مائی فٹ، وہ سب جانتا تھا۔ لمحے بھر کو تو ایڈم بھی گڑبڑا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت یہی ملے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ بغیر سیکیورٹی کے لفٹ میں داخل بھی ہو جائے گا، یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، یا شاید قسمت ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی تھی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ فاتح صاحب؟ وہ رکھائی سے اس کو دیکھ کر بولی۔ لہجے کی کڑواہٹ اتنی شدید تھی کہ ایڈم نے بھویں بھینچ کر اسے گھورا۔ اب صلح کر لیں۔ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ موبائل اٹھائے یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی تلخی نہ ہوئی ہو، اور بات ختم کر کے واپس ٹیکسٹ کرنے لگ گیا، جیسے تالیہ نے اس کی ساری میز کبھی نہ الٹی ہو۔ آپ کے پاس میرا موبائل نمبر موجود تھا فاتح صاحب، آپ پوچھ لیتے۔ یہ پروسیکیوٹر احمد نظام کون ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا،
اور تالیہ کے چہرے کے سارے زاویے درست ہوئے۔ جی؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو سفر ختم ہو گیا۔ فاتح باہر نکلتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے اس کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے تمہارے حوالے سے ملنا چاہتا ہے، آج شام وہ میرے گھر آئے گا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں؟ وہ تو جہاں تھی وہیں رہ گئی، البتہ اسی پل فاتح نے محسوس کیا کہ ساتھ والا شخص بھی وہیں کھڑا ہے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا وہ ایڈم تھا۔ وان فاتح خوشگوار حیرت سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھایا۔ ایڈم، یو لک گڈ۔ ایڈم نے مسکرا کر ہاتھ تھاما۔ سو ڈو یو سر۔ دونوں کے ہاتھ جدا ہوئے تو دونوں کی نظریں تالیہ کی طرف مڑیں جو ششندر کھڑی تھی۔ ان کو متوجہ پا کر وہ ذرا سنبھلی۔ آپ کے خیال میں وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ سرسری سا لہجہ بنا کر فاتح کو غور سے دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے ناراضگی پسے پشت ڈال دی تھی۔ یہ تو اس نے محض شانے اچکائے۔ یہ تو شام کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر کوئی بات ہے تو مجھے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے، تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہی عزلی دوستانہ انداز، وہی حوصلہ افزا مسکراہٹ۔ تالیہ نے تاثرات پھر سے پتھر کر لیے۔ مجھے کیا معلوم فاتح صاحب، سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک سرکاری پروسیکیوٹر مجھ سے وہی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر تاشا، امید ہے تم ٹھیک ہوگی۔ اس کی ساری رکھائی کے جواب میں مسکرا کر اتنا کہا اور موبائل کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ آپ کو ان سے صلح کر لینی چاہیے تھی۔ وہ اس پر خفا ہوا تو تیزی سے آگے بڑھتی تالیہ نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے یہاں بلایا؟ کیوں؟ کیونکہ ایڈم تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ اس کے الفاظ پہ ماضی کی یاد کسی ہوا کے جھونکے کی طرح تالیہ کے ذہن سے ٹکرائی۔ جب وہ غلامی کے بعد سن باؤ کی غلامی میں گیا تھا اور دونوں کی آپس میں تلخی ہو گئی تھی، تب بھی ایڈم نے ان کو جیا کے چائے خانے میں اکٹھا کیا تھا۔ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ ہمیں ناراض کیوں نہیں رہنے دیتے؟ کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کے اندر آ گیا تھا، بے نیازی اور اعتماد، مگر سادگی کے ساتھ، نہ کہ بناوٹ اور مصنوعی۔ مجھے ان سے صلح نہیں کرنی، اور یہ پروسیکیوٹر، میں سمجھی تھی میری جان اس سے چھوٹ گئی ہے، مگر اف، وہ غصے سے بولتی تیز تیز چل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ریسٹوران اس طرف ہے۔ وہ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر حیران ہوا۔ سائمن سے تم خود ملاقات کرو، میں اس وقت یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ مجھے اس پروسیکیوٹر کو فاتح سے ملنے سے روکنا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بول دے وہ میرے بارے میں، وہ مجھے فراڈ سمجھیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ چہ تالیہ، وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ سیڑھیوں کے دہانے پر رکی، گہری سانس لی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم، تم اکیلے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہو، خود پر یقین رکھو، مجھے جانا ہے ابھی۔ اس کے انداز میں تسلی بھی تھی اور منت بھی۔ ایڈم جان گیا کہ وہ اسے مزید نہیں روک سکتا۔ ہوڈ والی لڑکی کسی بلی کی طرح تیز تیز سیڑھیاں پھاند گئی۔ ایڈم، کیسے ہو؟ وہ ریسٹورنٹ میں آیا تو سائمن سامنے ہی ایک میز پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلایا، البتہ کھڑا نہیں ہوا۔ ایڈم بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا بیٹھا۔ مزید کتنی ای میلز کریک کی تم نے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ ان گنت، تقریباً 50 نام مزید سامنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے 2 ماہ ہم نے ہانگ کانگ پیپرز نامی ٹویٹر ہینڈل کو بہت پروموشن کر لی۔ ہر روز میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ مزید نام جلد آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ اکتا جائیں، ہمیں وہ تمام نام وہاں ڈال دینے چاہیے۔ وہ اب بے چین ہو رہا تھا۔ بالکل سائمن، 2 ماہ آپ نے میرے ہینڈل کی جتنی پروموشن کی، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور اسی لیے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے شکریہ کی ویڈیو ٹویٹ کر دی ہے، اور ساتھ ہی صوفیہ رحمان کے وکلا کی ای میلز بھی۔ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھے نوجوان کے انداز میں کچھ تھا جو سائمن کو چونکا گیا۔ وہ جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، ایک دم وقت کے سارے حساب کتاب اس کے لیے غیر ضروری ہو گئے۔ تمہارا ہینڈل؟ چونکہ اس کا پاس ورڈ میرے پاس ہے تو وہ میرا ہی ہینڈل ہوا نا۔ اور میں نے اس کا نام ہانگ کانگ پیپر سے بدل کر ایڈم بن محمد رکھ دیا ہے، ساتھ ہی اس کو ویریفائی بھی کروا چکا ہوں۔ نیلا ٹک، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں اس ہینڈل کے ذریعے۔ سائمن،
غصے سے کہنے لگا، تم نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ ہانگ کانگ پیپرز کے نام اس ہینڈل پر آئیں گے، اور تمہاری اس بھرپور پروموشن کا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اب تم چاہو تو اس ہینڈل کو نہ بھی پروموٹ کرو، کیونکہ اب میں بین ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی بھرپور توجہ لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ آج رات میں پہلی پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس میں چند پیپرز میڈیا کو دکھاؤں گا۔ سائمن کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اچنبھے کی سی حالت میں تھا، اور جب اسے سمجھ آیا تو ایک منٹ، ابھی میں ایک ٹویٹ کروں گا کہ تم نے میرا ہینڈل چرا لیا ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، اور جو تم نے میری اسٹوری چرائی اس کا کیا سائمن؟ ایڈم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم نے 2 ماہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کی پروموشن کی، اور میں ایک نیا رپورٹر پہلی ویڈیو میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تصور کرو اس کے بعد تم اچانک سے مجھے چور کہنے لگو تو جانتے ہو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لوگ کہیں گے سائمن فاسٹر ایک نوجوان صحافی سے جیلس ہو گیا ہے۔ سائمن نے جبڑا بھینچ لیا، اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں۔ ایڈم پیچھے ہوا اور اسی سکون سے بات جاری رکھی، اور بالفرض تم کہہ بھی دو کہ میں نے تمہاری اسٹوری چرائی ہے تو کوئی اصل کاپی تو ہوگی نا تمہارے پاس اس اسٹوری یا ان ای میلز کی؟ سوری، یاد آیا، میں نے تو تمہیں مزید کوئی ڈاکومنٹس دیے ہی نہیں۔ اس وقت تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑے دل سے ایک نوجوان صحافی کو اپنا کیریئر بنانے دو۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے جتا کر بولا، ہانگ کانگ پیپرز ایڈم بن محمد کی اسٹوری ہے، دوری نگارہ ملایو ایڈم بن محمد کی کتاب ہے، یہی سچ ہے اور اللہ سچ کا خدا ہے۔ میں اس کتاب کو ضرور چھپواؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ملایا کے کانٹوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل نہ ہو تو میرے راستے کا کانٹا مت بنو۔ تو تم یہاں یہ سب کہنے آئے تھے؟ وہ چبا چبا کر بولا تو ایڈم مسکرا دیا۔ میں تمہارے چہرے کے یہ تاثرات دیکھنے آیا تھا جو دھوکا کھا جانے والے اسکامرز کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیے سو چلتا ہوں۔ ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کر الوداع کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا ایڈم، تم مجھے ابھی جانتے نہیں، پیچھے سے سائمن نے سرد لہجے میں پکارا تھا۔ وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے فون پر رپورٹرز اور چینل والوں کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ سب ایڈم بن محمد کے لائے گئے کاغذات پر بات کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس وقت اگر سائمن ٹویٹ کرتا بھی تو اس کا فائدہ نہ تھا۔ عدالت سے ملحقہ عمارت میں اس وقت معمول کی کارروائیاں جاری تھیں۔ لابی کی چھت، اونچی چھت سے لٹکتے فانوس دن کی روشنی کے باعث بجھے ہوئے تھے۔ وسط میں کشادہ سیڑھیاں بنی تھیں جو کئی منزلوں تک اوپر جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آس پاس جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے صوفے اور بنچ نصب تھے۔ ایسے ہی ایک بینچ پر سر کو ہٹ سے ڈھانپے لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور چپتی ہوئی آنکھیں زینوں پر جمی تھی جہاں سے پروسیکیوٹر احمد نظام نے نیچے اترنا تھا۔ یہ ان کی چھٹی کا وقت تھا اور انہوں نے آفس سے نکلتے ہی سیدھا فاتح بن رامدل کی رہائش گاہ پر جانا تھا، اللہ یہ کہ تالیہ مراد ان کو روک دے۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہ جتنے دوستوں سے بات کر سکتی تھی اس سے مدد مانگ کر دیکھ لی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحبہ کے آفس سے کیس کھلوانے کا حکم آتا ہے تو اسے صرف 2 چیزیں بند کروا سکتی ہیں، وزیر اعظم کا حکم نامہ یا پروسیکیوٹر کی موت۔ تالیہ کا دایاں ہاتھ جیب میں موجود خنجر کو محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس خنجر کو پروسیکیوٹر کی شہرگ میں اتار دے تو 90% امکان تھا کہ کیس رک جائے گا۔ اگر وزیر اعظم یہ کیس کسی اور کو دے بھی دیں تو نہ اگلے شخص کے پاس پروسیکیوٹر احمد نظام جیسا جذبہ ہوگا اور نہ ہی دماغ۔ قوی امکان ہے کہ لوگ اس کیس سے ڈرنے لگ جائیں گے اور اس کو جلدی جلدی ٹھپ کر دیں گے۔ 10% امکانات اس بات کا تھا کہ تالیہ مراد کو پروسیکیوٹر احمد نظام کے قتل میں ملوث سمجھا جائے، لیکن اگر وہ اپنی ایلیبائی کا بندوبست کر لے تو اس امکان کو بھی رد کیا جا سکتا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ پروسیکیوٹر کو مار سکتی تھی یا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس پر کوئی بڑا الزام لگا کر اس کو نوکری سے نکلوا سکتی تھی۔ چند ماہ پہلے والی تالیہ مراد ہو یا حال کی تالیہ، وہ کسی کو نہیں مار سکتی تھی۔
ہاں، شہزادی تاشا جائز وجہ پہ قتل کر سکتی تھی، لیکن تالیہ وہ قاتلہ نہیں تھی، نہ وہ اس وقت یہاں پروسیکیوٹر کو مارنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ دوسرے آپشن پر غور کر رہی تھی۔ ایک عزت دار شخص کو جاب سے نکلوانا واحد آپشن تھا جو چند ماہ قبل والی تالیہ استعمال کر سکتی تھی۔ وہ مالی کرپشن یا کسی غیر اخلاقی حرکت کے ثبوت بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال سکتی تھی، اور چند گھنٹوں میں پروسیکیوٹر احمد نظام کا نام خاک میں مل جانا تھا۔ سوشل میڈیا نے عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے ویسے بھی بہت آسان کام بنا دیے تھے۔ ہٹ سے سر کو ڈھانپے بینچ پر مجسمے کی طرح بیٹھی لڑکی سوچتی نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھے جا رہی تھی، مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے ضمیر کا واپس مل جانا بھی ایک کرسز بن جاتی ہے۔ تالیہ مراد اب کریسٹ لوگوں میں سے ہو چکی تھی، جن کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا آ جاتا ہے۔ اگر میں ایک آخری دفعہ کچھ کر لوں غلط، اور بعد میں، اس نے دل میں سوچا۔ اندر سے پرانی تالیہ نے سر اٹھانا چاہا تو سبز ہڈ والی لڑکی نے زور سے سر جھٹکا۔ نہیں، ایڈم کہتا تھا کہ توبہ گناہ سے پہلے نہیں کی جاتی، اگر گناہ آخری گناہ سمجھ کر نہ کیا جائے۔ برادران یوسف نے بھی یہی کہا تھا، بس ایک یہ آخری گناہ کر لیں یوسف کو مارنے کا، پھر ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ یہ کہنا آسان تھا کہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے، مگر کس کو گارنٹی تھی کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، اور اگر دی تو اسے قبول بھی کرے گا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پاکٹ سائز بنگارا ملایو نکالی۔ اس کی برساتی کی جیب میں یہ آرام سے پوری آ جاتی تھی۔ وہ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی۔ ایک نیک دل مگر بہادر شہزادی کی داستان بچوں کو کورس میں اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں۔ آخری 3 ابواب بھی اس نے پڑھ لیے تھے، اور وہ کس نے لکھے تھے جبکہ وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کو ان سے سروکار تھا، کیونکہ تالیہ مراد جانتی تھی کہ اپنی قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جو اس کے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل جائے گا۔ اس نے تیسرا باب کھولا اور صفحے پلٹائے۔ یہ اس کا پسندیدہ منظر تھا، اور یہ ایسے ہی ہوا تھا۔ ایڈم کو جانے کیسے معلوم ہوا تھا کہ ایک روز وہ مراد راجہ کے ساتھ سلطنت محل سے نکل رہی تھی، اور اس کا موڈ سخت خراب تھا، کیونکہ مراد راجہ اس کو ہر روز مختلف استادوں کے پاس بھیج دیتا تھا جو اسے بہت سے علوم سکھانے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ان ساری مشقوں سے تنگ آ گئی تھی۔ وہاں محل کے باغیچے میں کھڑے ہوئے اس نے اپنے باپ کو سخت سست سنائی اور واپس جانے کے لیے مڑی تو مراد راجہ نے تحمل سے چند الفاظ کہے جو شہزادی تاشا نے ضبط سے سن لیے، اور برے منہ کے ساتھ جبراً اتالیق کے ساتھ چلی گئی۔ وہ الفاظ تب اسے اچھے نہیں لگے تھے، وہ الفاظ اب اسے یاد آئے تھے۔ کتاب کھولی تو پلک جھپکتے میں اس کی سبز برساتی لمبے اور کامدار زرد لباس میں بدل گئی، جس پر موتی لگے تھے، سر پر تاج اٹکا اور گھنگریالے سنہرے بال شانوں پر گرے تھے۔ وہ مغموم سی اسی بینچ پر بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ مراد راجہ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے پاجامے اور چھوٹی قمیض میں ملبوس تھا۔ شانوں تک آتے سیاہ بال اور ماتھے پر بندھی سرخ پٹی آج بھی اس کے وجود کا حصہ تھی۔ عدالتی عمارت کی لابی میں وکلا اور سائلین تیز تیز اوپر نیچے آ جا رہے تھے، اور وہ دونوں قدیم ملاقہ کے لوگ ان سب سے الگ تھلگ بینچ پر بیٹھے تھے۔ تاشا نے اداس پلکیں اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ باپا، میں کیا کروں؟ میں تھک گئی ہوں۔ مراد مسکرایا تو اس کی آنکھوں کے گرد سانولی رنگت پر جھریاں پڑنے لگیں۔ تم اس وقت بہت کچھ سیکھ رہی ہو، مگر یہ سیکھنا تمہیں نہیں تھکا رہا۔ تو مجھے کیا چیز تھکا رہی ہے؟ یہ خوف کہ ان اسباق کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اور ان سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کہ میں تمہیں کیوں یہ سب سکھا رہا ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا، جیسے اس روز باغیچے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم ماہر نشانہ باز بن جاؤ، یا تمہیں تلوار زنی آ جائے، یا تم ادب اور کتابوں کا علم جان لو۔ نہیں تاشا، میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کرنا سیکھ لو۔ زندگی یہ تمام اسباق تمہیں صبر سکھانے کے لیے دے رہی ہے، اور جنگ کا صبر جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کو وقت سے پہلے روک دینا نہیں، یہ تو ڈرپوک لوگ کرتے ہیں۔
صابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے اپنے حریف کو مار دینا یا بھگا دینا بزدلی ہے۔ عیاری ضرور ہوگی مگر بزدلی۔ بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ جنگیں مار دیتی ہیں باپا، مر تو آدمی جنگ کے بغیر بھی جاتا ہے، کبھی طاعون سے، کبھی پہاڑ سے گرنے سے، اور جنگ میں مرنے والے بھی سارے ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ خوف سے بھاگتے ہوئے پیٹھ میں تیر کھا کر مرتے ہیں، اور کچھ میری بیٹی، وہ اس کی طرف جھکا اور مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ اپنے مقابل کو للکار کر کہتے ہیں آؤ میرا سامنا کرو۔ ایسے لوگ سینے پر تیر کھا کر مر بھی جائیں تو عزت سے مرتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور بہادری نہیں سیکھو گی تو اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ کر لڑنا کیسے سیکھو گی؟ شہزادی نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو وہ سبز ہڈ پہنے بیٹھی تھی۔ قدیم ملاقہ کا فسوں وقت کے غبار میں غائب ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں سے پروسیکیوٹر احمد نظام اترتے دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ وہ نیچے ایک کونے میں بیٹھی تھی اسی لیے ان کی اس طرف پشت تھی۔ اس نے ہڈ کو مزید نیچے سرکایا تاکہ چہرہ چھپ جائے اور چھپتی ہوئی آنکھوں سے اس ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر کو تیز تیز زینے عبور کرتے دیکھا۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں پروسیکیوٹر صاحب، میں آپ سے ڈرتی نہیں۔ آپ مجھے ملایا کا کانٹا ثابت کرنے پر تلے ہیں مگر میں ملایا کا پھول ہوں۔ میں اپنی نظروں میں معتبر ہوں۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں آپ کی ہر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اسے کچھ نہیں کرنا تھا۔ اب جو بھی ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ وہ کتاب جیب میں ڈال کر اٹھی اور مخالف سمت بڑھ گئی۔ زینے اترتے پروسیکیوٹر لمحے بھر کو رکے اور پلٹ کر اس کونے میں دیکھا۔ وہاں ایک خالی سنگی بینچ رکھا تھا۔ یوں ہی لمحے بھر کو انہیں گمان ہوا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ لابی میں لوگ آ جا رہے تھے۔ آوازیں، باتیں، قہقہے، شور، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ انہیں فاتح صاحب کے گھر وقت پر پہنچنا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پر وہ شام ڈھیروں سوگواریت لے کر اتری تھی۔ ڈرائنگ روم میں مزید زرد ٹیبل لیمپ روشن تھے۔ سفید بتی نہ جلانے کے باعث ماحول خوابناک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ بڑے صوفے پر رامدل ٹانگ پر ٹانگ جمائے بازو پشت پر پھیلائے بیٹھا سنجیدگی سے احمد نظام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا اور اس پروسیکیوٹر کو اپنے انتظار میں پایا تھا۔ اس نے بس ٹائی اتاری، باقی سرمئی کوٹ اور سفید شرٹ صبح والی ہی پہنے رکھی، اور یہاں آ گیا۔ اسرا سامنے والے صوفے پر برجمان متجسس سی دکھائی دیتی تھی۔ غالباً احمد نظام نے ابھی تک اپنا مدعا بیان نہیں کیا تھا۔ تو آپ فاتح کی ایکس، اسرا نے ایکس پر زور دیتے ہوئے کنکیوں سے اسے دیکھا، چیف آف اسٹاف کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ کانوں میں موتی اور خوبصورت آنکھوں میں مسکراہٹ سجائے وہ ملکہ کسی تمکنت سے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی۔ جی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تالیہ مراد کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ وہ… کس نے ٹپ دی تھی؟ وہ پروسیکیوٹر سے نظریں ہٹائے بنا بولا تو احمد نظام جو ایک فائل کھول رہے تھے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ٹپ دینے والے کا نام صاغیہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ آپ جیسے ماہر وکیل کو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے لہجے کے طنز پر اسرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیئرفل پروسیکیوٹر صاحب، آپ اس وقت بی این کے چیئرمین سے بات کر رہے ہیں۔ میں ایک وکیل ہوں مسز اسرا، اور میں ایک ساتھی وکیل سے بات کرنے آیا تھا۔ میں آپ کا ساتھی وکیل نہیں ہوں، میں تالیہ کا باس ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ کر بولتے جائیے۔ مجھے ایک ڈنر پر پہنچنا ہے۔ وہ جس طرح چپتی نظروں سے احمد نظام پر جمائے سپاٹ انداز میں بولا تھا، اسرا نے چہرہ موڑ کر ایکس باکس کہنا چاہا مگر فاتح کے ماتھے کے بل اور چہرے کی ناگواری دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ بہت بہتر، میں نے 2 ماہ تالیہ مراد کے بارے میں تفتیش کی ہے۔ اور انہوں نے گہری سانس لے کر سامنے رکھی فائل کھولی جس میں کاغذات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لڑکی ایک اسکامر ہے، ایک کون آرٹسٹ اور ایک آرٹ تھیف۔ وہ مختلف حلیے بدل کر اپنے ٹارگٹ کے قریب جاتی ہے
اور اس کے پاس سے کوئی نایاب چیز چرا لیتی ہے۔ وہ فاتح کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہے تھے، تالیہ مراد ایک چور ہے، ایک بہروپیہ، ایک فراڈ۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ اسرا کے ماتھے کے سارے بل غائب ہو گئے، کاندھے سیدھے ہوئے اور لب کھل گئے۔ آرٹ تھیف! وہ چونکی۔ تالیہ اسے جتنی بری لگتی ہو وہ اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذہن میں پچھلے چند ماہ کے واقعات فلم کی طرح گھومنے لگے۔ جی، وہ نایاب آرٹ ورک کو چراتی ہے اور بلیک مارکیٹ میں بیچتی ہے۔ اس نے ساری دولت اسی طرح کمائی ہے، اسی لیے اس کے پاس اصلی گھائل غزال تھا۔ اسرا جیسے خواب سے جاگی، اس کے ذہن کو صرف چند لمحے لگے ان ساری معلومات کو پروسیس کرنے میں، اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو تالیہ ایک چور ہے؟ وہ حیران بھی تھی اور پرجوش بھی۔ جی، میں نے 2 ماہ اپنے بہت سے قریبی تعلقات استعمال کر کے جرائم کی دنیا کے لوگوں سے بھی چھان پھٹک کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ چور ہے اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہے، بلکہ میرے ایک سورس نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ڈارک ویب پر ایک اسکام انویسٹیگیٹر کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے۔ غالباً احمد نظام نے کاغذات سے پڑھا، حالم کے نام سے۔ فاتح اسی طرح صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے چپتی نظروں سے احمد نظام کو دیکھے گیا۔ حالم کے نام پر اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری، مگر تاثرات سنجیدہ رہے۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا، پھر بولا تو آواز سرد تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں تالیہ مراد خود حالم ہے؟ جی، مگر حالم ہونا اس کا جرم نہیں ہے، اس کا اصل جرم فراڈ اور چوریاں۔ اور وکیل صاحب، آپ اس کو کورٹ میں مجرم کیسے ثابت کریں گے؟ وہ وکیل کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے جلا ڈالے گا۔ یعنی اس سہاری کہانی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت کی اب کیا ضرورت ہے؟ اسرا تیزی سے بولی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخبروں نے بھی تالیہ کے فراڈ ہونے کی تصدیق کی ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی تاشا کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ آج جیل میں ہوتی، مگر وہ بڑی آزادی سے گھوم پھر رہی ہے۔ تم اس سے آج ملے تھے؟ اسرا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر چبا چبا کر بولتا فاتح اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے وکیل صاحب کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کا کیس کمزور ہے۔ آپ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تاشا کے خلاف کچھ فراہم کر سکوں جس سے اس کے اوپر مضبوط کیس بن سکے، اور اس کے بدلے میں آپ میرے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ فاتح صاحب، اگر آپ قانون کی مدد کرنا چاہیں تو صوفیہ رحمان کے شروع کیے گئے کیس کا مقصد صرف سیاسی وکٹمائزیشن اور انتقام ہے۔ میں آپ سے ملاقات پر اس لیے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی اچھی شہرت کے سب قائل تھے، مگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا آپ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ احمد نظام کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ میں ایمانداری سے اپنی جاب کر رہا ہوں سر۔ واٹ ایور! وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا، میری پارٹی سے انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ میری پارٹی سے یا میرے گھر سے کوئی فرد تالیہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ ہماری ورکر رہی ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے کورٹ بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اسرا اس کو گھورتے ہوئے اسرا کو پکارا تو وہ ساتھ ہی اٹھی۔ پروسیکیوٹر صاحب کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹر نے ان کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ احمد نظام بدقت مسکرائے اور فائل اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ تالیہ کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ درست ہے، اور اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ایک بھی جھول نہیں ہے، نہ ہی کسی چوری یا فراڈ کا سرا اس تک جاتا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پیپر ورک تیار کیا ہے، مگر وہ ایک جگہ غلطی کر گئی ہے۔ اس کی اس غلطی کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مجھے 2 ماہ لگے ہیں۔ آپ کے لیے اچھا تھا اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جاتے، مگر خیر۔ اسرا اس غلطی کے لفظ پر چونکی تھی۔ وہ استفسار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر فاتح کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر چپ رہی۔ وہ بس سرد مہری سے بولا، خدا حافظ، اور پروسیکیوٹر کو دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو کہ دفع ہو جاؤ۔ احمد نظام دروازے تک گئے مگر رک گئے، اور پھر پلٹے اور مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ آپ تالیہ مراد کو تاشا کہہ کر پکارتے ہیں،
یعنی آپ اس کی اس کہانی پر یقین رکھتے ہیں؟ کون سی کہانی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد نظام نے جواباً حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ کو تالیہ مراد نے نہیں بتایا؟ وہ سمجھتی ہے کہ وہ 15ویں صدی ملاکا کی شہزادی تاشا ہے اور وہ اس دنیا سے ہماری دنیا میں آئی ہے۔ شاید اسی لیے اس کو آپ کے سنباؤ والے مکان میں بہت دلچسپی تھی۔ تندیہ انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ اسرا نے تعجب سے انہیں جاتے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فاتح؟ وہ قدرے غصے اور قدرے حیرت سے بولی، مگر وہ برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سینیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پر بار بار مناظر ابھر کر غائب ہو رہے تھے۔ وہ بازار کے وسط میں کھڑا تھا۔